اساف اور نائلہ رہتی دنیا تک عبرت کے نشان تھے یا محبت کی علامت؟ عرب کے لوگ جب اساف اور نائلہ کو سجدہ کرتے اور چھوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے چھونے پر سخت نالاں کیوں ہوئے؟ اور نائلہ جب فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تو عرب کے نوجوانوں کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ پھر اساف اور نائلہ کو آخر کب تک جوتے مارنے کا رواج رہا؟ یہ سب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت سے ٹکرانے والا ہمیشہ نیست و نابود اور برباد ہوا ہے، چاہے کوئی وقت کا فرعون تھا یا ابرہہ۔ اللہ جل جلالہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکا۔ قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھنے والی خبرو حسینہ نائلہ یمن میں رہتی تھی۔ فحش لباس زیب تن کر کے قبیلے کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس کا معمول تھا۔ ان نوجوانوں میں قبیلے کے سردار یالا کا بیٹا اساف بھی شامل تھا۔ نائلہ اور اساف میں خبیثانہ محبت نے اس طرح جنم لیا کہ دونوں بدفعلی اور برائی کے دہانے تک پہنچ گئے، اور یہ بدفعلی ان کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا، یہاں تک کہ پورا قبیلہ ان کو لعن طعن کرنے لگ گیا۔ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ یمن سے مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوا تو اساف اور نائلہ بھی زبردستی قافلے کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد شیطان نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان دونوں کو اتنا ورغلایا کہ دونوں موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ اس وقت کعبہ میں موجود لوگ بہت کم تھے، دونوں جب خانہ خدا میں داخل ہو گئے تو وہاں بھی زنا کرنے سے باز نہ آئے تو کائنات ارضی میں ایک بھونچال سا آیا، زمین اور آسمان لرز گئے، زلزلہ آیا اور سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ پھر وہ دونوں عذاب الہی سے نہ بچ سکے اور بدفعلی کے دوران ہی ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور وہ دونوں پتھر کے بت بن گئے۔ بنی جرہم کے لوگوں نے جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو برہنہ بتوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور ان دونوں کو اٹھا کر قریبی پہاڑ صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے بتوں کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا اور اعلان کر دیا کہ جو حاجی حج کے دوران صفا مروہ جائے ان دونوں کو ایک ایک جوتا ضرور مارے۔ تقریباً 2 نسلوں کے بعد لوگوں نے انہیں تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان بتوں کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں محبت کی علامت سمجھنے لگے۔ غرض یہ کہ اساف اور نائلہ کے بتوں کو عرب کے لوگ دیوتا سمجھنے لگ گئے اور یہاں تک کہ ان کو سجدہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ نور نبوت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ جب ان بتوں کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو منع فرمایا کہ ان بتوں کو نہیں چھونا، مگر حضرت زید بن حارث نے جب دوبارہ انہیں چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت نالاں ہوئے۔ مشرکین مکہ گمراہی میں مبتلا ہو کر اساف اور نائلہ کی رات دن پوجا کرنے لگے۔ بالآخر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے نور سے منور ہوئے تو حق اور سچائی کی روشنی سے سارا عالم منور ہو گیا۔ حکم ربی سے دین اسلام ہر طرف پھیلنے لگا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حرم پاک میں تشریف لے گئے اور تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر یہی جملہ تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو ایک دن مٹ ہی جانا تھا۔ خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ تشریف لے گئے اور وہاں اساف اور نائلہ کے بتوں کو اپنے دست مبارک سے پاش پاش کر ڈالا۔ خانہ کعبہ اور صفا مروہ تک سب بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا حضرت انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انٹرسٹڈ ورلڈ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔